بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سومیہ وسیم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے ساتھ آب زمزم کی تاریخ بیان کروں گی۔ موضوع پر جانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میرے لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتے رہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گار ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ صحرائے عرب میں جہاں پانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جہاں سبزے سے خالی 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک بچہ پانی کی شدت سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ماں یہ منظر دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ مشکیزے میں پانی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور صحرا کی لو میں لپٹی گرمی نے ماں بیٹے کی حالت خراب کر دی تھی۔ ماں اپنے بچے کو بلبلاتا، روتا اور سسکتا نہ دیکھ سکی۔ پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن وہاں پانی نہ ملا، اور پھر تیزی سے نیچے اتر کر سامنے دوسری پہاڑی جس کا نام مروا تھا اس پر چڑھ گئی۔ 3-4 چکر لگا کر ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بیٹے کے پاس آئی۔ بیٹے کو ویسے ہی روتا بلکتا دیکھ کر واپس پلٹی۔ دوبارہ وہی چکر ایک پہاڑ سے اترتی اور پھر تیزی سے دوسرے پر چڑھتی۔ پانی کی تلاش میں بیچاری ماں ان پہاڑیوں کے 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ مگر پھر وہ بے قرار ماں اپنے بچے کے پاس آئی۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے وہاں آ کر اپنی ایڑی زمین پر ماری اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس پانی کا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس برکت والے پانی نے ماں اور بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی بھوک کے ساتھ ساتھ پیاس کا احساس بھی مٹ گیا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اور دیکھتے ہیں کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے سے تو خاک اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ پانی اور سبزے والے ہی جگہ پر ہی پرندے آ سکتے ہیں۔ اس جستجو نے ان کو اس ویران ریگستان میں آنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں ایک پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹا دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو سارا قصہ سنایا۔ بنو جرہم کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے، اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، جو انہوں نے بخوشی دے دی۔ صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن مخاض کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی تو ان کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر باہمی اتفاق اور اتحاد سے کئی سال ساتھ رہے۔ آہستہ آہستہ ان میں اختلاف پیدا ہوئے، اور بات یہاں تک بڑھ گئی کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو علاقے سے نکال دیا۔ بنو جرہم نے علاقہ چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دی، اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ آب زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر سے ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، مگر اب آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا تھا۔ برس ہا برس گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگران مطلب بن عبداللہ انتقال کر کے عبد المطلب کو حاجیوں کے امور نگران بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی۔ ان کو خواب میں کہا گیا کہ طیبہ کو کھودو۔
حضرت عبدالمطلب کو معلوم نہیں تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات خواب آیا برخ کو کھودو، مگر وہ برخ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ اگلی رات پھر سے خواب میں بشارت ہوئی مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس کے بعد اگلی رات یعنی چوتھے دن کے خواب میں زمزم کو کھودنے کا حکم ہوا۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ تو جواب آیا زمزم کا پانی وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، نہ خشک ہوگا اور حاجیوں کو خاطر خواہ سیراب کرے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کی بہت ساری بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کو ریتتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور کہا اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبدالمطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ حضرت عبدالمطلب کھدائی کرتے اور حضرت حارث مٹی نکال کر باہر پھینکتے تھے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور حضرت عبدالمطلب کے ہاتھ بے بہا خزانہ ہاتھ آ گیا جو بنو جرہم نے دفنا دیا تھا۔ قریش کی آنکھیں کھل گئیں اور کہنے لگے کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے پر ہمارا بھی حصہ بنتا ہے۔ عبدالمطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش والے بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے بھی لڑائی کی دھمکی دے دی۔ اس لڑائی کو نپٹانے کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ کسی با علم اور با عقل شخص پر فیصلہ چھوڑ دیا جائے۔ اہل قریش نے کہا شام میں رہنے والے قبیلہ بنو سعد کی کانا ہی اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ حضرت عبدالمطلب نے یہ بات مان لی اور اہم لوگوں کو لے کر شام کے سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں طویل صحرا کو پار کرنے میں میلوں کا سفر لگنا تھا اور تمام لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ جس کے پاس پینے کا پانی ہوتا وہ دوسرے کو دینے سے انکاری تھا۔ سب پانی کی وجہ سے موت کی کشمکش میں تھے اور زندگی کو صحرا میں ختم ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عبدالمطلب نے کہا یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہمیں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے، کیا پتہ ہمیں کوئی بستی مل جائے۔ اتنے میں حضرت عبدالمطلب کے پاس ان کے پاؤں میں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور سب نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور اہل قریش نے کہا اب ہمیں مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں ہمارا جواب ادھر ہی مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت زمزم کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا تھا اور تمہارے لیے ویران صحرا میں پانی دے دیا، اور بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ اب ہم تم سے اس موضوع پر نہیں لڑیں گے۔ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیں، آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا اور وجہ حضرت ہاجرہ بنی۔ اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ نے کچھ پانی پیا اور پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں انڈیل دیا، گویا یہ پانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں موجود ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ اور اس کے دہانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ تا 8 فٹ 9 انچ ہے۔ 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرم کے پاس بھی اس پانی کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ یہ پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے، جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ سامعین محترم، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔